अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अवैस इस्लामिक पाकिस्तान की तरफ से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी आने वाली वीडियोस के मुताल्लिक़ आगाह रहें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 16 दिसंबर पाकिस्तान के दो अलमनाक वाक़ियात। ठीक है, ये जो तहरीर है ये सैयद अहमद महमूद जिनकी किताब से हम आपको ये वाक़ियात सुनाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था, लेकिन इसको वजूद में आए हुए अभी सिर्फ 24 साल 4 माह और 2 दिन ही गुजरे थे कि भारतीय साजिश ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करा दिया। सकूते ढाका या सानहा मशरकी पाकिस्तान को गुजरे आज 45 साल हो गए हैं और तब से मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता है। 43 साल बाद फिर इस सियाह दिन पाकिस्तानी कौम को तालिबान दहशतगर्दों के हाथों सानहा पेशावर की सूरत में रोना पड़ा। सोलह दिसंबर 2014 को पेशावर के कैंट एरिया में वार्षिक रोड पर वाक़या आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया और 148 लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 132 बच्चे थे। जख्मी होने वालों की तादाद भी 124 थी। 16 दिसंबर 2014 के दिन दहशतगर्दों ने जिस दरिंदगी का मुजाहरा किया था, इस पर इंसानियत हमेशा शर्मिंदा रहेगी। 16 दिसंबर 2 मरतबा पाकिस्तानी माओ की गोदें उजाड़ चुका है। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा के जरिए मैदान में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करके अवामी लीग की अलीहदगी पसंद तहरीक पर जमहूरियत का रंग चढ़ा दिया था। कहा जाता है कि इस वक्त अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान की हमायत करना चाहते थे। इनकी हमायत का असल हदफ मगरबी पाकिस्तान को भारतीय जारियत से बचाना था, न कि मशरकी पाकिस्तान की इलादगी को, क्योंकि मकूल इस वक्त का वजीर हारजा हंगरी के मशरकी पाकिस्तान तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान से रहना होगा। अक्सर तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी एक्शन के वक्त ही टूट गया था। बाकी 16 दिसंबर को जनरल नियाजी ने हथियार डालकर रस्म पूरी कर दी। सकूते ढाका के मोहित भुट्टो या यहिया खान की वजह से नहीं हुआ, ये तो बीच में आगे बढ़ना इसके पीछे 24 साल भारतीय साजिश थी, जिसका जिक्र भारतीय वजीर नरेंद्र मोदी, जो कि एक बहुत ही बड़ा दहशतगर्द है जिसने कश्मीर के अंदर बर्बादी मचा दी हुई है, ठीक है, ने गुज़श्ता साल बांग्लादेश के दौरे के दौरान किया था और अपनी दहशतगर्दी का भरभरा इजहार करते हुए कहा था कि बांग्लादेश का क़याम हर भारतीय की ख्वाहिश थी और भारतीय फौज मक्ती बाहिनी के साथ मिलकर लड़ी, तभी बांग्लादेश को आज़ादी नसीब हुई। मशहूर तारीखदान डॉक्टर सफदर महमूद अपने मजमून में लिखते हैं कि बिलाशुबा मशरकी पाकिस्तान की इलादगी में भारत ने फैसला कुन किरदार सरंजाम दिया और अगर भारत पाकिस्तान से 1947 की तकसीम का बदला चुकाने और सबक सिखाने के लिए अवामी लीग की सरपरस्ती ना करता, मुफ्ती बानी को आसान तरबियत से लेस ना करता, मगर पाकिस्तान को फौजी जेलगार करके हमारा बाजू ना काट देता, तो शायद हम इस सामने से दो चार ना होते। भारत के अलावा पाकिस्तान को तोड़ने में रूस ने भी अहम किरदार सरंजाम दिया, जिसकी मुकम्मल और खौफनाक हमायत भारत को हासिल थी। इस हमायत को अमली जामा पहनाने के लिए 10 साल दोस्ती के माहदे की याद में जहां रूस ने भारत को बेपनाह असला फराहम किया गया, वहां रूस ने भारतीय कार्रवाई को डिप्लोमेटिक छतरी भी फराहम कर दी। चनाचा रूसी गुला हमायत ने नाज़िर अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी की करारदादों का रास्ता रोके रखा, बल्कि अमेरिका के बहरी बेड़े
کو بھی آگے نہ بڑھنے دیا اور چینی مداخلت کے امکانات بھی معدوم کر دیے۔ نریندر مودی کی طرف سے 1971 کے سکوت ڈھاکہ میں بھارت کے ملوث ہونے کے اعتراف نے بھارت کی پاکستان دشمنی کو پورے طریقے سے ننگا کر دیا ہے۔ سکوت ڈھاکہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس قدر اس کے بارے میں سوچو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے مادر وطن کے دو ٹکڑے ہو جانے والے اس سانحے سے آج تک کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ کم از کم پاکستان کے تحقیقاتی اداروں اور یونیورسٹیوں کو پاکستان توڑنے، پاکستانیوں کو مارنے اور پاکستان کو بدترین الزامات کا نشانہ بنانے والے اقدامات کا مروزی اور تحقیقی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مثلا کہ یہاں پر یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو باقاعدہ کتابوں کے اندر شامل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک مروزی بنا کر تاکہ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کو کتنی مشکلات کے ساتھ بچایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کوئی ایویں عام سی جو بات ہے کہ یہ سیف ہے، نہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایز اے نعمت جو ہے وہ ہمیں دی ہے اور ہمیں اس کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی فوجی اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گرد اسکول کی پچھلی طرف سے آڈیٹوریم میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی بچوں اور اساتذہ پر فائرنگ کر دی۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے فوری طور پر کارروائی شروع کی گئی، لیکن اس کے باوجود مرنے والوں کی تعداد 148 ہے، جس میں صرف 132 بچے تھے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 124 تھی۔ تحریک طالبان پاکستان نے پشاور میں اس اسکول حملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ اس سانحے نے جہاں پوری دنیا کو گمراہ کیا، وہیں پاکستانی قوم کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پوری قوم متحد ہو گئی تھی۔ آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں پر حملہ ظلم اور بربریت کی بدترین مثال ہے۔ ماؤں کی گودیں اجاڑنے والے انسانیت اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ تعلیم دشمن اور دہشت گرد انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے۔ طالبان دہشت گردوں کے حملے میں مارے جانے والوں میں 10ویں جماعت کے طالب علم اسمد خان کی والدہ مسز شاہانہ عجور نے BBC کو بتایا تھا کہ والدین کو اسکول نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ اسکول کی سیکورٹی فیس بھی دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول کی حفاظت کی بنیادی ذمہ داری آرمی کی تھی اور انہوں نے کیا سیکورٹی کی تھی وہ اس بارے میں والدین کو بتائیں۔ اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ لال مسجد کے دہشت گرد مولانا عبدالعزیز نے پشاور حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا۔ سول سوسائٹی کی طرف سے اس کے خلاف کئی کیسز بھی دائر کیے گئے تھے، تاہم اس کے باوجود اس کے ہاتھوں میں اکثریت بچانے کی کوئی نہ کر سکا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ اس کے خاص ہمدردوں میں سے ہیں۔ سول سوسائٹی کی طرف سے حکومت سے کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف ذرا برابر کی لچک کا مظاہرہ نہ کریں اور نام نہاد جہادیوں اور اکثریت پسند سوچ رکھنے والے افراد کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی کے تحت ایکشن لیا جائے۔ حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آج پشاور اسکول پر دہشت گردی ہوئے پورے 4 سال ہو چکے ہیں۔ کچھ سوالات اس دہشت گردی کے بارے میں بار بار اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج بھی بچوں کے والدین یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان تمام واقعات میں حکومت پاکستان اور اس کے ادارے کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔ پشاور اسکول حملے کے متاثرہ والدین یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں کہ اسکول کی سیکورٹی ذمہ داری کس کی تھی، کیوں اور کس نے 1 سال قبل اس کی سیکورٹی کم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فوج بتائے کہ طلبہ کے تحفظ میں غفلت کہاں ہوئی۔ قومی ایکشن پلان کو پشاور اسکول حملے کا منحصر کیوں ہونا پڑا۔ شدت پسندوں کی فوج کو ملک کے اندر کی مدد حاصل تھی اور ان کے سہولت کار کون تھے یا ہیں، اور آخری سوال وہ کون ہے جو دہشت گردوں کی سرگرمیوں سے پہلو تہی کرتے رہے۔ گزشتہ سال بھی یہی سوال تھا اور آج بھی یہی سوال ہے کہ سانحہ پشاور کا ذمہ دار کون ہے۔ اگر اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان طلباء کے قتل عام کے ذمہ داری بہت سے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر صوبائی حکومتی ملوث ہے اور وفاقی حکومت کے ذمہ داران ہیں۔
ان سب نے ان بچوں کو دھوکہ دیا ہے. یہ سب ان مرحوم بچوں اور ان کے والدین اور گھر والوں کے مجرم ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اویس اسلامک پاکستان کی طرف سے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہماری آنے والی ویڈیوز کے متعلق آگاہ رہیں.